کہ جو آپ تبصرے کرتے ہیں نا دوسروں کے بارے میں وہ بھی نہ کریں، کیونکہ آپ کو اس کی بھی جواب دہی کرنی ہے۔ بہت سی باتیں اگر بندہ آپ کے درمیان بیٹھا ہوا ہو تو آپ ہرگز نہیں کریں گے، مگر اس کی غیر موجودگی میں آپ بڑے تبصرے اس پر کر رہے ہوتے ہیں۔ تبصرے بھی نہیں کرنے۔ ایک بات انہوں نے بڑی خاص کہی جس پہ اب سائنس بھی ورک کر رہی ہے، جو الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہوتے ہیں وہ فنا نہیں ہوتے، وہ اسی فضا میں محفوظ رہتے ہیں۔ اور اب سائنس اس پہ ورک کر رہی ہے کہ بہت پرانی آوازیں جس میں پیغمبران عظام کی بھی آوازیں شامل ہیں، مفکروں کی بھی آوازیں شامل ہیں، اصحاب رسول کی آوازیں شامل ہیں، ان کو سیگریگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آوازیں تو انہوں نے لے لی ہیں، ریکارڈ کر لی ہیں، پریزرو کر لی ہیں، ان کو سیگریگیشن پہ کام ہو رہا ہے کہ کون سی آواز کس کی ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کون سی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کون سی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کون سی ہے۔ یہ بات شمس تبریز 800 سال پہلے کر گئے کہ یہ ساری آوازیں فضا میں محفوظ رہتی ہیں، کوئی الفاظ فنا نہیں ہوتے۔ یہ دعائیں جو ہیں آپ کی یہ بھی آسمان کو چڑھتی ہیں اپنے الفاظ کے ساتھ۔ اگر الفاظ فنا ہوتے ہوں تو یہ دعائیں آپ کی آسمان کو نہ چڑھیں، اللہ کو نہ پیش کی جائیں، اور یہ فضائے بسیط میں ذخیرہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں سٹور میں آپ سمجھیں کہ یہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ لکھ رہے ہیں کہ کسی ایک بندے کی تکلیف ہمیں دکھی کر دیتی ہے، اور کسی ایک بندے کا سکھ ہمیں سکھی کر دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں، لوگوں کے دکھ آپ محسوس کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور اللہ ان کو معزز کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مقام عطا فرمایا علامہ اقبال علیہ الرحمہ کو۔ کیا کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد اپنا لیا۔ ان کو اللہ کے حبیب کی اس امت کا بہت درد تھا، اس کے لیے سوچتے، اس کے لیے شعر کہتے، راتوں کو جاگتے، آنسو بہاتے۔ تو جب یہ درد آپ میں پیدا ہو جاتا ہے تو آپ بڑے ہو جاتے ہیں، عظیم ہو جاتے ہیں، معزز ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اصول یہ یاد رکھیے، 26واں اصول، جس کے اندر مخلوق کا درد نہیں ہے اس کا درد اللہ کو بھی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کو آپ کا درد ہو، اللہ کو آپ کا احساس ہو، تو اس کی مخلوق کا احساس کیجئے، اس کے درد کو اپنے اندر سموئیے اور اس کو اپنائیے، اور کوشش کریے، دعائیں کریے، ایفرٹس کریے کہ لوگوں کے دکھوں کو، درد کو کا مداوع آپ کر دیں، کوئی اس کا حل نکال دیں، کوئی اس کی وسیلہ بنا دیں، کوئی سبب بنا دیں۔